آیت نمبر 31 قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ایک لفظ اطاعت بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کو فالو کرنا مگر محبت کے ساتھ فالو کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتباع ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ کوئی صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں سفید بالوں کو گن لیا ہے۔ کوئی صحابی ایسے ہیں کہ جن کے سر پہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پھیرا ہے تو انہوں نے ساری زندگی اپنے بالوں کو کٹوایا ہی نہیں ہے۔ کوئی صحابی ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اگر بال مبارک میں مانگ نکلی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر خود سلاخ لے کے اپنے سر پہ مانگ جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ اب یہ سب جو باتیں ہیں یہ عشق اور محبت سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ فرائض میں نہیں آتے، یہ واجبات میں نہیں آتے۔ لہٰذا محبت جو ہوتی ہے وہ فرض اور واجبات سے آگے نکل کر ہوتی ہے۔ تو اس لیول سے جب نبی علیہ السلام کو چاہنا اور محبت کرنا ہوگا تو اس کو اتباع کہا جائے گا۔ اور یہ ڈیمانڈ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو شاید صحابہ کرام سے، وہ جو اول دور کے مسلمان تھے، ان سے کی جا رہی ہے، کیونکہ جب وہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کو فالو کرتے تھے تو ان کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑتا تھا، رشتے بھی چھوڑنے پڑتے تھے، بہت کچھ زندگی میں قربان کرنا پڑتا تھا۔ تو گویا کہ اتباع کا لیول ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ لیکن جب اس معیار کی محبت جب نبی علیہ السلام سے ہو جاتی ہے تو اس کا انعام اللہ پاک کیا دیتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یعنی کہ محبت کی وجہ سے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ چھپا دیے جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔